ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تحقیق اور تفرقہ بازی میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تحقیق اچھی چیز ہے۔ تحقیق کہتے ہیں حق کی تلاش کو، دلائل سے حق کی تلاش کو تحقیق کہتے ہیں، اور فتنہ بازی، شرنگیزی اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے لیے تفرقہ بازی ہوتی ہے۔ یہ جو فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تحقیق کے لیے ہونے چاہیے کہ اگر ایک انسان کو ایک مسلک کی بات زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق لگتی ہے اس کو لے لے، دوسرے کو دوسری لگتی ہے تو دوسرے لے لے، ایک کو تیسرے کی لگتی ہے وہ لے لے۔ اور ٹھیک ہے کہ ظاہر بات ہے ایک مسلک کے نزدیک یہ چیز بدعت ہے، ایک مسلک کے نزدیک شرک ہے، ایک حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اختلاف ہیں۔ اس اختلاف کو اس حد تک رکھنا کہ وہ جس مسلک کو بھی لے رہا، مطلب اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسرے کی چھیڑو نہیں، اپنی بات چھوڑو نہیں، جو مسلک آپ کا اس کو پر قائم رہو، کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، اس کو لان تان نہ کرو، تان و تشنیع نہ کرو، اس پہ کفر کے اور شرک کے، بدعت کے فتوے نہ دو۔ ہاں آپ کے نزدیک وہ چیز کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، وہ آپ کو منظور ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کا نام لے کے مسلک کا یا مسلک والوں کا نام لے کے نعرے لگانا، ان کو چیلنج دینا، یہ درست طریقہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ تفرقہ بازی ہے۔ تحقیق اور چیز ہے۔ تحقیق کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات دلیل سے ثابت کریں، آپ اپنی بات کے، اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے، اپنی رائے کے، اپنے موقف کے دلائل دیں، شائستہ انداز سے دیں، شستہ الفاظ میں دیں، بادب طریقے سے دیں، ایسے سلیس اور عام فہم انداز میں بتلائیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور پھر وہ اخلاق اور کردار اور گفتار کی وجہ سے اگر کوئی گرویدہ ہوتا ہے، اپنا مسلک چھوڑتا ہے، تو سو بسم اللہ، لیکن آپ گالم گلوچ سے، الزامات سے، ذاتی حملوں سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کرتا ہے وہ تفرقہ بازی کرتا ہے، اور اس کی سخت ممانت بھی ہے، اور اس کی سخت سزا بھی ہونی چاہیے، اور اس پر ان کو گرفتار کر کے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ کسی فرقے کا نام لے کے، یا کسی فرقے کا نام لے کے، یا فرقے کے کسی عالم کا نام لے کے اس کی برائی کریں، اس پہ الزام لگائیں، اس پہ لعن طعن کریں، اس کی گالم گلوچ کریں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ابھی ہوا ہے، جب چار فقہ بنی، امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل کے جو لوگ تھے آپس میں، وہ بھی ظاہر بات ہے ایک مسئلہ ایک کے نزدیک حلال ہے، ایک کے نزدیک حرام ہے، ایک کے نزدیک ایک اس طرح کی صورتیں بھی ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، دوسرے کے نزدیک اس طرح نہیں ہوتی، ایک کے نزدیک یہ چیز پاک ہے، دوسرے کے نزدیک ناپاک ہے، یہاں تک بھی اختلافات ہیں، حلال حرام کے اختلافات بھی ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ کہ میں مسلمان ہوں انشاءاللہ، ایک کے نزدیک انشاءاللہ لگانا اسلام ایمان لانے کے وقت، ایمان لانے کے لیے وہ کہتا ہے درست ہے، گنجائش ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے گنجائش۔ اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں انشاءاللہ، تو کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہ مسلمان جب ہوگا جب یہ انشاءاللہ نہ کہ انشاءاللہ کا تو مطلب شک والی بات ہے، جیسے ہم کہیں جی میں آپ کا کام کر دوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایمان وہ کہتا ہے، ایمان ایسے لائے کہ قسم کے ساتھ کہ میں بالکل گواہی دیتا ہوں پکے ٹکے دل و جان کے ساتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جب انشاءاللہ لگا دیا تو وہ بات کمزور ہو گئی ایک کے نزدیک۔ ایک کہتا ہے نہیں انشاءاللہ لگا دو، تب بھی اگر اس کا ایمان بالکل کامل ہے، پختہ ہے، وہ بات صحیح کر رہا ہے اور یقین ہے کامل کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کا بھی تو خیر ہے۔ یہاں تک بھی اختلافات ہیں۔ تو شروع جب اختلاف ہوتے ہیں تو لوگوں میں جذبات ہوتے ہیں، لوگ جوشیلے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ چلتی رہیں۔ تو اس کے اندر جو معتدل علماء ہیں، مفتیان ہیں، اکثریت معتدل حضرات کی ہوتی ہے، اکثر فتنہ پرور نہیں ہوتے، شرنگیز جو ہیں وہ نہیں ہوتے، لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، میانہ روی میں خود بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی میانہ روی کا درس دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے۔ اب جو ہے مسالک جو ہیں، فرقے بندیاں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسے صحت کے لیے اگر کوئی ہومیوپیتھک اور
ایلوپیتھک اور یونانی طب یہ فرقے بندی ہیں صحت کی، لیکن جب یہ بامقصد ہوں، لوگوں کی فلاح کے لیے ہوں، لوگوں کی صحت کے لیے ہوں، ان کا منشور لوگوں کی صحت ہو تو درست ہے۔ اسی طرح جو فرقے ہیں یہ درست چیزیں ہیں اگر ان کا مقصد لوگوں کو حق کی راہیں دکھانا ہو، حق کی راہیں مختلف دکھانا، ایک حق کی راہ بریلوی دکھائے گا، ایک حق کی راہ دیوبندی دکھائے گا، ایک حق کی راہ جو ہے وہ اہل حدیث دکھائے گا، تو یہ ہو مقصد کہ ہر مسئلہ کا مقصد، محور، مرکز، مطلب یہی ہو کہ ہم جو ہیں یہ حق کی راہ دکھا رہے ہیں، حق کی راہ دکھا رہے ہیں۔ اور حق کی راہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا مہذب ہونا ضروری ہے، آپ کے الفاظ کا، انداز کا شائستہ شستہ ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ لازم کریں جب آپ کسی بھی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں، اب اپنی دلیل دیں تو دوسرے مسئلے کی بھی دلیل اسی زور و شور کے ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے، وہ جب کمزور ہوگی تو اس کی کمزوری بتائیں گے، کوئی بات نہیں، وہ کمزوری آپ بتائیں کہ بھائی یہ ہماری دلیل ہے اور یہ اسی سے اس طرح یہ زیادہ قوی ہے، اس طرح یہ زیادہ مضبوط ہے، یہ زیادہ پائیدار ہے، دوسرے کی بات جو ہے اس طرح اتنا کمزور ہے، وہ دلائل کے ساتھ اس کی کمزوری اور دلائل کے ساتھ اس کی وجوہات بتائی جائیں کمزوری کی، اس کے اسباب بتائے جائیں کس طرح یہ کمزور ہے، کس طرح غلط ہے، کس طرح زیادہ درست ہے۔ یہ بتلانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن گالم گلوچ کرنا، لان تان کرنا، فتوے جڑنا یہ غلط ہے، کہ بدعتی کہنا، گستاخ کہنا، مشرک کہنا، کافر کہنا، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ بحث کرو، مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، تحقیق کرو، دلیل اپنی دو، دوسرے کی بھی دو، اپنا جواب بتاؤ جو آپ اس کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ جو آپ کی دلیل کا جواب دیتے ہیں وہ بھی بتلاؤ عوام کو، اور شائستہ شستہ انداز میں بتاؤ۔ اگر کوئی انسان بھی شائستہ شستہ انداز میں کرتا ہے تو رجسٹریشن ہے، سارے مسالک جو ہیں فرقے رجسٹرڈ ہیں، آئینی طور پر رجسٹرڈ ہیں، اور یہ آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ دیکھیں ایک فرقہ اکثریت میں ہے تو اقلیت کو کوئی دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کفر و اسلام کے ہیں، جیسے دیکھیں ہمارا پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ہے، اب یہاں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، تو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی پرچار کریں، اس پہ قائم رہیں، اپنے لوگوں کو دعوت دیں، اور اپنے لوگوں کو کے علاوہ دوسروں کو بھی تبلیغ دینے کریں، یہ اجازت ہے، اور ہر مذہب میں اجازت ہے، ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مسالک میں بھی ہیں، جو مسلمان مسلک ہیں، فرقے ہیں، ان میں یہ کیسے نہیں ہے، تمام کو آئینی طور پہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلک پر قائم بھی رہیں اور دوسرے کو تلقین بھی کرتے رہیں، اور پھر عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں، جس کو دیکھیں کہ یہ زیادہ درست ہے، زیادہ درست صحیح ہے، زیادہ مہذب ہے، اس کو لے لیں، کردار گفتار چیک کریں، جس کی بات زیادہ وزنی لگتی ہے اس کو قبول کر لیں۔ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ شرنگیزی نہیں ہے، یہ فتنہ پروری نہیں ہے، یہ تخریب کاری نہیں ہے، یہ تحقیق ہے۔ لیکن جب ہم گالم گلوچ پہ آئیں گے، مار دھاڑ پہ آئیں گے، لوگوں کو ایک دوسرے پہ اکسانے پہ آئیں گے، ذاتی حملے کریں گے، شخصیات کو گالم گلوچ سے کام لیں گے، گالم گلوچ کریں گے، تو یہ بات تفرقہ بازی میں آئے گی، شرنگیزی میں، تخریب کاری میں آئے گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، تحقیق کرنی چاہیے سارے علماء کو، چاہے مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، کتابیں لکھیں، اس میں تحقیقی انداز ہونا چاہیے، تخریبی انداز نہیں ہونا چاہیے، شرنگیزی کا انداز نہیں ہونا، فتنہ پروری کا انداز نہیں ہونا چاہیے، اپنے عوام کو دوسروں کے علماء پر اکسانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر سخت قسم کی گرفت ہونی چاہیے، کتابوں پر بھی، تقریروں پر بھی، مباحثوں پر بھی، مناظروں پر بھی۔ ہاں، جو مناظرے حق کی تلاش کے لیے ہوں، بادب طریقے سے ہوں، مہذب الفاظ، شائستہ شائستہ طریقے سے ہوں، وہ درست ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب ہونی چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور وہ اجازت ہے ہمارے آئینی طور پر بھی، دستوری طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، ہر سطح پر اجازت ہے کہ آپ اپنے مسائل کی، اپنے عقائد کی تبلیغ کریں، سمجھائیں، اور پورا من طریقے سے سمجھائیں، اس کی اجازت ہے، اور ہر مسلک کو اجازت ہے، لیکن کسی کو گالم گلوچ کرنے کی، طعن و تشنیع کی، تفرقہ بازی اور تخریب کاری کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ہونی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے اس پر سخت نظر رکھے، کڑی نظر رکھیں، جو مخالفت کرے، خلاف